بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی امید نہ رکھو، کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں اللہ دیتا ہے۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ انار کے چھلکوں کا پاؤڈر تیل میں ملا کر سر پر لگائیں، بال مضبوط ہوں گے۔ گوشت کھانے کے بعد بلڈ پریشر بڑھے تو سونف، سفید زیرہ اور الائچی کا قہوہ پئیں۔ بد ہضمی، پیٹ درد ہو تو اجوائن، پودینہ اور تیز پات کا قہوہ پئیں۔ لوز موشن، متلی ہو تو لونگ، دار چینی، چند قطرے لیمن کا قہوہ پئیں۔ مسوڑھوں پر ورم، دانت درد ہو تو نمک، سونٹھ اور سرسوں کا تیل ملا کر دانتوں پر ملیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ انڈے سے تلی چیزوں کے لیے انڈے کو جب بھی پھینٹیں، اس میں 1 چائے کا چمچ دودھ اور 1/4 چائے کا چمچہ بیسن شامل کریں۔ اس انڈے میں لپیٹ کر تلنے والی چیزیں بیک کی ہوئی محسوس ہوتی ہیں اور انڈا بھی محفوظ رہے گا۔ گرمی دانوں کا آسان حل۔ نیم کے پتے لے کر اسے دھوئیں، ان کو ابالیں، اس میں تازہ پانی ملائیں اور اس سے غسل کریں، دانے غائب ہو جائیں گے۔ جلنے کے داغ دور کرنے کے لیے داغ ہلکا ہو تو ٹھنڈے پانی میں رگڑ کر صاف کر لیں، پھر اسے بورک کے گرم محلول میں بھگو دیں۔ کپڑا سفید ہو تو ہائیڈروجن پر آکسائڈ سے بلیچ کر لیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی موٹے کپڑے پر جلنے کا نشان ہلکا ہو تو اسے سلور کے سکے سے رگڑ کر بھی ہٹایا جا سکتا ہے۔ شملہ مرچ دل کے لیے نہایت مفید ہے۔ بال گرنے کا مسئلہ ہو تو نیم کے پتوں کے پانی کے ساتھ دھو لیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ بالوں پر انڈے کی زردی لگاؤ، بال چمکدار اور سلکی ہو جاتے ہیں۔ نفرتوں کا اپنا کوئی علاقہ نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ محبتوں کی زمین پر قبضہ کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ انسان کا رزق اس کو موت سے بھی زیادہ شدت سے تلاش کرتا ہے۔ جلی ہوئی دیگچی صاف کرنے کے لیے بیکنگ سوڈا اور سرکہ ڈال کر ابالیں۔ ہلتے ہوئے دانت پتھر کی طرح جم جائیں۔ سرس کی جڑ کا چھلکا حسب ضرورت لے کر سائے میں خشک کر لیں اور خشک ہونے پر باریک پیس کر سنبھال کر رکھیں۔ ترکیب استعمال: بوقت ضرورت روزانہ صبح و شام ملنے کی ہدایت کریں، انشاءاللہ چند یوم میں ہی آرام آ جائے گا۔ کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم ہو تو پلاسٹک کے برتن میں مت ڈالو، اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہے۔ کمزور ہاضمے والے افراد کے لیے کیلا بہت نقصان دہ ہے اور کیلا بلغم پیدا کرتا ہے۔ پھیپھڑوں کے زخموں کے لیے لاجواب ٹوٹکا: بکری کا دودھ گوند کتیرا کے ہمراہ 7 روز تک روزانہ 1 گلاس پینے سے پھیپھڑوں کے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بیسن اور دہی کو ملا کر چہرے پر لگانے سے مردہ خلیات کا خاتمہ ہوتا ہے اور جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ ایلو ویرا اور ناریل کا تیل بالوں کی لمبائی اور چمک کے لیے ایلو ویرا جیل اور ناریل کے تیل کا امیزہ بہترین کنڈیشنر کا کام کرتا ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے مرگی کا دورہ پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے، اس سے دانت میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ ناظرین، چراغ کو پھونک سے مت بجھاؤ، اس سے دمے جیسی بیماری ہو سکتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی کے استعمال سے ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ پان کے پتے چباؤ، دماغ کھل جائے گا۔ دنیا صرف ان کی خیریت پوچھتی ہے جن کے مالی حالات ٹھیک ہوں، اور جو تکلیف میں ہوں ان کے تو موبائل نمبر بھی گم ہو جاتے ہیں۔ چارپائی سے پسوؤں کا خاتمہ: عام طور پر لوگ چارپائیوں کو پسوؤں سے بچانے کے لیے مٹی کا تیل چھڑکتے ہیں، مگر پسوؤں کو مکمل طور پر ختم نہیں ہوتے۔ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ پانی میں نیلا تھوتھا گھول کر چارپائی کے پایوں میں ڈال دیں اور چارپائی پر چھڑک دیں۔ اس سے ایک تو پسو فوراً مر جائیں گے اور آئندہ کے لیے پیدا بھی نہیں ہوں گے۔
پاؤں کا پسینہ کم کرنے کے لیے اگر آپ کی جلد چکنی ہے یا آپ کے پاؤں میں بہت پسینہ آتا ہے تو گرم پانی میں سرکہ یا لیموں کا رس ملا کر اس سے پاؤں دھوئیں، پسینہ آنا کم ہو جائے گا۔ پیر اور کوہنیاں چائے کے ٹھنڈے پانی میں 10 یا 15 منٹ کے لیے بھگو دیں، پھر لیموں کے چھلکے پر چینی لگا کر ٹخنوں اور کوہنیوں پر لگائیں۔ اس کے بعد 1 چائے کا چمچ زیتون کا تیل اور 2 قطرے لیموں کے ملا کر ہلکا سا گرم کریں اور اس سے مساج کریں۔